سیرت شہنشاہ بغداد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت شہنشاہ بغداد، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ سیرت شہنشاہ بغداد پڑھ یا سن لے، اسے ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما، اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قدم غوث اعظم حضرت ابو سعید عبداللہ محمد بن ہبت اللہ تمیمی شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں جوانی میں طلب علم کے لیے بغداد گیا۔ اس زمانے میں ابن سقا نامی شخص مدرسے نظامیہ میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ ہم عبادت اور صالحین یعنی اللہ پاک کے نیک بندوں کی زیارت کرتے تھے۔ بغداد میں ایک صاحب غوث کے نام سے مشہور تھے، اور ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب چاہیں ظاہر ہوں، جب چاہیں نظروں سے چھپ جائیں۔ ایک دن میں، ابن سقا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، جو کہ ان دنوں جوان تھے، ان غوث کی زیارت کو گئے۔ راستے میں ابن سقا نے کہا، آج میں ان غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب انہیں نہ آئے گا، معاذ اللہ۔ میں نے کہا، میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ان کے سامنے ان سے کچھ پوچھوں؟ میں تو ان کے دیدار کی برکتوں کا نظارہ کروں گا۔ جب ہم ان غوث کے یہاں حاضر ہوئے تو ان کو اپنی جگہ نہ دیکھا، تھوڑی دیر میں دیکھا تشریف فرما ہے۔ ابن سقا کی طرف نگاہ غضب کی اور فرمایا، تیری خرابی اے ابن سقا، تو مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہ آئے؟ تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، بے شک میں کفر کی آگ تجھ میں بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ پھر میری طرف نظر کی اور فرمایا، اے عبداللہ، تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ، ضرور تم پر دنیا اتنی گوبر یعنی غلاظت کرے گی، تم کان کی لو تک اس میں غرق ہو جاؤ گے۔ یہ تمہاری بے ادبی کا بدلہ ہے۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کی طرف نظر کی، آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے نزدیک کیا اور آپ کی عزت کرتے ہوئے فرمایا، اے عبدالقادر، بے شک آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ و رسول کو راضی کیا۔ گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجمع بغداد میں فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر، اور تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی ہیں۔ وہ غوث یہ فرما کر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے، پھر ہم نے انہیں نہ دیکھا۔ شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ پر اللہ پاک کی نزدیکی کی علامات ظاہر ہوئیں، البتہ ابن سقا ایک غیر مسلم بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا، اسے نکاح کا کہا، اس نے کہا غیر مسلم ہو جاؤ، اس بدبخت نے اس کا مذہب قبول کر لیا، والعیاذ باللہ۔ عبداللہ کہتے ہیں، رہا میں، میرا دمشق جانا ہوا، وہاں سلطان نور الدین شہید نے مجھے افسر اوقاف بننے پر مجبور کیا، اور دنیا بکثرت میری طرف آئی۔ ان غوث کا ارشاد، ہم سب کے بارے میں جو کچھ تھا پورا ہوا۔ اللہ پاک کے ولی کی بے ادبی سے ڈریں۔ فتاوی حدیثیہ میں ہے، اس غیر مسلم بادشاہ نے ابن سقا کو مرتد ہو جانے پر اپنی بیٹی تو دے دی، مگر جب ابن سقا بیمار پڑا تو اسے بازار میں پھینکوا دیا۔ بھیک مانگتا تھا اور کوئی نہ دیتا۔ ایک شخص جو اسے پہچانتا تھا اس کے پاس سے گزرا اور پوچھا، تو حافظ تھا، اب بھی قرآن کریم سے کچھ یاد ہے؟ کہا، سب محو ہو گیا، یعنی بھول گیا، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے، سورہ حجر
آیت 2 پارہ 14. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ترجمہ کنز الایمان، بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے. امام ابن ابی اسرون فرماتے ہیں ایک دن میں ابن سقا کو دیکھنے گیا، اسے اس حال میں پایا گویا اس کا سارا بدن آگ سے جلا ہوا ہے، اس پر موت طاری تھی. میں نے اسے قبلے کی طرف کیا تو وہ دوسری طرف پلٹ گیا، میں نے پھر قبلے کو کیا، وہ دوبارہ پھر گیا. میں جتنی بار اسے قبلہ رخ کرتا وہ پلٹ جاتا، یہاں تک کہ قبلے کی دوسری جانب منہ کیے اس کا دم نکل گیا. وہ ان غوث کا ارشاد یاد کیا کرتا اور جانتا تھا کہ اسی گستاخی نے اسے بلا میں ڈالا. والعیاذ باللہ. علامہ ابن حجر حیتمی اور امام یافعی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں یہ واقعہ برابر خبروں سے ثابت ہے اور اس کے نقل کرنے والے بکثرت ثقہ عادل ہیں. الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. سم میں قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار، منکرے فضل حضور آہ یہ لکھا تیرا. باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ڈرنے کی بڑی بات. امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں اولیاء کرام پر انکار سے سخت ڈانٹنا مقصود ہے. اس خوف سے منکرے یعنی اولیاء کرام کو یا ان کی کرامات و اختیارات کو نہ ماننے والا اس ہلاک کرنے والے فتنے میں پڑ جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس سے بدتر کوئی خباثت نہیں جس میں ابن سقا پڑ گیا. اللہ پاک کی پناہ. ہم اللہ کریم سے اس کے وجہ کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو اپنے احسان و کرم کے ساتھ اس سے اور ہر فتنہ و محنت یعنی آزمائش رنج سے امان بخشے. نیز اس واقعے میں اس بات کی بہت زیادہ ترغیب ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت و ادب رکھیں اور جہاں تک ہو ان پر نیک گمان کریں. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ اپنے محبوبوں کا حسن ادب روزی کرے یعنی نصیب کرے اور انہی کی محبت پر خاتمہ فرمائے اور انہی کے گروہ پاک میں اٹھائے. آمین آمین. محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے عاشقان غوث اعظم، اللہ پاک کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی عزت و تعظیم کرنے، ان کا عرس منانے، مزارات مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت و شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اولیاء کرام و بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. ان کی ساری زندگی اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرتی ہے. ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ پاک اپنے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرماتا رہتا ہے. اولیاء کرام کی شان و عظمت کے لیے ایک قرآنی آیت پیش کرتا ہوں، جیسا کہ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنز الایمان. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، دنیا و آخرت کے خوف سے بری.
اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ کریم خوشی و عزت و تکریم کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کو 11ویں بڑی پسند ہے کہ اولیاء کرام کا ذکر 11ویں پارے کی 11ویں رکوع میں فرمایا ہے، یعنی یہ آیت جو ابھی بیان کی گئی یہ 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ کیا غور جب 11ویں 12ویں میں، معما یہ ہم پہ کھلا غوث اعظم، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہ دین سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مختصر تعارف۔ یا عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث اعظم بہت بڑے ولی اللہ بلکہ اولیاء کے بھی سردار تھے۔ آپ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ والد محترم کی طرف سے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الاسخیاء، راکب دوش مصطفیٰ، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ والدہ محترمہ کی طرف سے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے 12ویں نواسے ہیں۔ جیسا کہ علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب شریف بیان کیا ہے، ماشاء اللہ الکریم۔ اس معاملے میں بھی 11ویں 12ویں کی نسبت ہے۔ کیا غور جب 11ویں 12ویں میں، معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے مرشد، میرے پیر، پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر غوث الصمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت میرے پیر و مرشد، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت شریف کے معاملے میں بھی 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناسبت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1100 بچے۔ میرے مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس دن پیدا ہوئے اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سارے کے سارے ولی اللہ بنے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ شرح کلام رضا، یعنی اے غوث پاک، آپ کے سر مبارک کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ کے پاؤں کے تلوے جو زمین پر لگتے ہیں، آپ کے تلووں کی یہ شان ہے کہ اولیاء کرام آپ کے مبارک تلووں سے اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ نبوی میہ علوی فضل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب میرے مرشد کریم حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مدرسہ تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ کو غوث کیوں کہا جاتا ہے؟ اے عاشقان غوث اعظم، لفظ غوث کے معنی ہے
فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا، کیونکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے غریبوں، بے کسوں، ضرورت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ خاندان غوث پاک، اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد محترم جیلان شریف کے بڑے بزرگان دین میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ شرعی و دینی معاملات میں خوب محنت و مشقت کرنے میں اپنے زمانے میں بے مثال تھے، نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے بچانے میں مشہور تھے، اور اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جامع مسجد جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت احتیاط کے ساتھ سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ ڈالا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے روب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے سارا ماجرا کہہ سنایا تو خلیفہ نے کہا، سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ حضرت سیدہ موسیٰ یعنی غوث پاک کے والد محترم رحمت اللہ علیہ دربار میں تشریف لائے۔ خلیفہ اس وقت غصے میں بھرا ہوا کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، آپ کون ہوتے ہیں میرے ملازمین کی محنت ضائع کرنے والے؟ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں محتسب یعنی حساب لینے والا ہوں، اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے روبدار لہجے میں جواب ارشاد فرمایا، جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اس کہنے پر خلیفہ پر ایک دم رقت طاری ہوئی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر نرمی کے ساتھ عرض کیا، یا سیدی، اے میرے آقا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے علاوہ مٹکوں کو توڑ ڈالنے میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا، عالی جا، آپ میری طرف سے بھی محتسب مقرر ہیں۔ والد غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی متوکلانہ انداز میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے جب میں مقرر ہوں تو پھر مجھے مخلوق کی طرف سے مقرر ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ نانائے غوث پاک، حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ نانا جان کی کرامت بہجت الاسرار شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ قزوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس جاننے والے قافلے کے ساتھ سمرقند کی طرف جا رہے تھے۔ جب صحرا میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں شیخ عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ کو پکارا تو نانا غوث پاک حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ اچانک وہاں تشریف لے آئے اور سبوح قدوس ربنا اللہ پڑھا تو ڈاکو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور کچھ جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ پھوپھی جان کی کرامت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام مبارک عائشہ بنت عبداللہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ
نیک اور با کرامت خاتون تھیں۔ لوگ اپنی مشکلات میں دعائیں کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط پڑ گیا، اناج میں کمی ہو گئی، لوگوں نے نماز استسقاء یعنی بارش کی دعا مانگنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز پڑھی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تو پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ عائشہ بنت عبداللہ رحمت اللہ علیہا کے گھر آئے اور آپ سے بارش کی دعا کی درخواست کی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پھوپھی جان اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ یعنی پانی کا نل کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو اس حال میں واپس آئے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ سیدہ و عالی نسب در اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضی است۔ اولاد مبارک، آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مبارک اولاد کی ظاہری باطنی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ اسی وجہ سے ان میں سے اکثر آسمان علم و فضل پر آفتاب بن کر چمکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بعض صاحبزادگان کے نام یہ ہیں: سید عبد الوہاب، سید عبد الرزاق، سید عبد العزیز، سید محمد یحییٰ، سید محمد عبداللہ، سید عبد الجبار، سید محمد موسیٰ، سید محمد عیسیٰ، سید محمد ابراہیم، سید محمد رحمت اللہ علیہم۔ زبدۃ الآثار میں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک سے لوگوں کو کس قدر علمی فیض حاصل ہوا اور کس قدر بڑے بڑے علماء زمانہ نے ان سے سیکھا۔ اس قسم کے علمی کمالات اور روحانی فیض کسی اور بزرگ کی اولاد سے دیکھنے میں نہیں آئے۔ برادر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقوی سے کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا خاندان نیکوں کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان، والد محترم، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ سلطنت کی قیمت جو کے برابر بھی نہیں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں شاہ سنجر والی ملک نیم روز ملک کے بادشاہ نے خط بھیجا کہ میں ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ سیدی و مرشدی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فارسی میں ایک رباعی 4 اشعار لکھ بھیجی جن کا ترجمہ یوں ہے: اگر میرے دل میں ملک کے سنجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو شاہ سنجر کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا بخت سیاہ ہو جائے، یعنی میری قسمت بھی کالی پڑ جائے، اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی شب بیداری و یاد حق کی سلطنت حاصل ہے، سلطنت نیم روز کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ سیدی مرشدی غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 سال کی تھی، میں اپنے گھر سے مکتب یعنی مدرسے میں پڑھنے جاتا تو فرشتوں کو دیکھتا جو لڑکوں سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہے پیرے پیرا غوث پاک، ہے میرے میرا غوث پاک، محبوب سبحان غوث پاک،
ولیوں کے سلطان غوث پاک، محبوب یزداں غوث پاک، سلطان ذیشان غوث پاک، مشکل ہو آسان غوث پاک، دو درد کا درما غوث پاک، فرماؤ احسان غوث پاک، راحت کا سامان غوث پاک، بلواؤ جانا غوث پاک، بن جاؤں مہمان غوث پاک، جس وقت چلے جا غوث پاک، یا پیر ہو احسان غوث پاک، پورا ہو جانا غوث پاک، دیدار کا ارماں غوث پاک، ہو جائے میری جان غوث پاک، بس آپ پہ قربا غوث پاک، ٹل جائے شیطان غوث پاک، بچ جائے ایمان غوث پاک، اف حشر کا میدان غوث پاک، لو زیر داما غوث پاک، ہو میری جانا غوث پاک، بخشش کا سامان غوث پاک۔ اعلان غوث اعظم۔ حافظ ابو العز عبد المغیث بن ابو حرب بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم بغداد میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اجتماع رباط حلبہ میں حاضر تھے۔ اس وقت عراق کے اکثر مشائخ رحمت اللہ علیہم بھی موجود تھے، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے کہ اسی وقت آپ نے فرمایا، قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور منبر شریف کے پاس جا کر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ ان کے بعد تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں جھکا دیں۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، قدم کیوں لیا اولیاء نے سروں پر، تم ہی جانو اس کے حکم غوث اعظم، دم نزعہ سرہانے آ جاؤ پیارے، تمہیں دیکھ کر نکلے دم غوث اعظم، کوئی دم کے مہمان ہیں آ جاؤ اس دم، کہ سینے میں اٹکا ہے دم غوث اعظم، دم نزعہ آؤ کہ دم آئے دم میں، کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم، تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، ملے یم سے اس کو بھی نم غوث اعظم۔ عبد القادر نے سچ کہا۔ امام ابو الحسن علی شتنوفی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار مبارک سے شیخ خلیفہ اکبر رحمت اللہ علیہ بکثرت مشرف ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ۔ شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد القادر نے سچ کہا، اور کیوں نہ ہو کہ وہی قطب ہیں اور میں ان کا نگہبان۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان بارگاہ غوثیت میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کلب باب علی یعنی اس مبارک گھر کا کتا یعنی وفادار غلام عرض کرتا ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے آقا کو اس کہنے کا حکم دیا، کہتے وقت ان کے قلب مبارک یعنی مبارک دل پر تجلی فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلعت یعنی قیمتی پوشاک بھجوائی، تمام اولیاء جمع کیے گئے، سب کے خواجہ میں یعنی سامنے پہنائی گئی، فرشتے جمع ہوئے، رجال الغیب یہ بھی اولیاء کرام کی قسم ہے نے سلامی دی، تمام جہان کے اولیاء نے گردنیں جھکا دی۔ اب جو چاہے اس سے راضی ہو، جو چاہے ناراض، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، لپٹ جائیں دامن سے اس کے ہزاروں، پکڑ لے جو دامن تیرا غوث اعظم، سر پر ہی نہیں بلکہ آنکھوں پر۔ چشتی سلسلے کے عظیم پیشوا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے پہاڑ کے غار میں عبادت کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جب بغداد شریف میں یہ فرمایا،
قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا بل علی رأسی، یعنی بلکہ میرے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا، محی دین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اپنی طرف سے نہیں فرمایا۔ امام ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں کبھی اولیاء کو کلامات بلند یعنی بڑی بڑی باتیں کہنے کا حکم دیا جاتا ہے، جو ان کے بلند مقامات سے نا واقف ہے اسے پتہ چلے، یا شکر الہی اور اس کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے لیے ہوا کہ انہوں نے اپنا بیان میں اچانک فرمایا کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر، فوراً تمام دنیا کے اولیاء نے قبول کیا، اور ایک گروہ نے روایت کیا ہے کہ سب اولیاء جن نے بھی اور سب نے اپنے سر جھکا دیے۔ بہت سے عارفین کرام اللہ پاک کے پہچان رکھنے والے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ اپنی طرف سے نہ فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے ان کی قطبیت کبریٰ ظاہر فرمانے کے لیے انہیں فرمانے کا حکم دیا، لہذا کسی ولی کو گنجائش نہ ہوئی کہ گردن نہ بچھاتا اور قدم مبارک اپنی گردن پر نہ لیتا، بلکہ کئی روایتوں سے ہے کہ بہت سے پہلے کے اولیاء کرام نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ سے تقریباً 100 سال پہلے خبر دی تھی کہ ان قریب عجم میں ایک صاحب عظیم پیدا ہوں گے اور یہ فرمائیں گے کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر، تو اس وقت کے تمام اولیاء ان کے قدم کے نیچے سر رکھیں گے اور اس قدم کے سائے میں داخل ہوں گے۔ غوث پر تو قدم نبی کا ہے، ان کے زیر قدم ولی سارے، ہر ولی نے یہی پکارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، ان کا دشمن خدا کا ہے مقہور، اس کی رحمت سے ہو گیا وہ دور، بغض میں جس نے سر ابھارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ ولایت نبوت سے بڑھ کر نہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر ایک ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے قدم اٹھایا میں نے وہیں اپنا قدم رکھا، مگر میں نبوت کے قدم کی جگہ قدم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ مقام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے خاص ہے۔ قصیدہ غوثیہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ترجمہ، ہر ولی میرے قدم بقدم ہے اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں، جو آسمان کمال کے بدر کامل یعنی 14ویں کے چاند ہیں۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے کہا میری گردن پر، اور کہا یہ چھوٹا سا احمد بھی انہی میں ہے جن کی گردن پر غوث پاک کا پاؤں ہے۔ اس کہنے اور گردن جھکانے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے بغداد شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، لہذا میں نے بھی اپنا سر جھکا دیا اور عرض کی کہ یہ چھوٹا سا احمد بھی انہی میں سے ہے۔ سہروردیہ سلسلے کے پیران پیر شیخ عبد القاہر ابو النجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک جھکا دیا اور کہا گردن کیسی، میرے سر پر۔ سید ابو مدین شعیب مغربی رحمت اللہ علیہ نے سر مبارک جھکایا اور کہا میں بھی انہی میں ہوں،
الہی میں تجھے اور تیرے فرشتوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے قدمی کا ارشاد سنا اور حکم مانا۔ شیخ عبد الرحیم قناوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گردن مبارک بچھائی اور کہا سچ فرمایا، سچے مانے ہوئے سچے نے۔ شیخ حماد رحمت اللہ علیہ جو کہ حضور غوث اعظم کے مشائخ یعنی بزرگوں میں سے ہیں، ایک دن انہوں نے غوث پاک کی غیر موجودگی میں فرمایا، اس جوان سید کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا، انہیں اللہ حکم دے گا کہ فرمائے میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر، اور ان کے زمانے میں سب اولیاء اللہ ان کے لیے سر جھکائیں گے اور ان کے عظیم مرتبے کے ظاہر ہونے کے سبب ان کی تعظیم کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد لا 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 محمد